فنگل انفیکشنز، پھپھوندی سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔ جسم کے ایسے مقامات پر جہاں بال کم ہوں وہاں پر پھپھوندی کی ایک خاص قسم حملہ آور ہو جاتی ہے جسے داد کہتے ہیں۔ یہ دائروں کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی یہ زخم دائرے نما ہوتے ہیں۔ تو ماہرین نے ان اشکال کو انگریزی کے حرف او یا سی سے تشبیہ دی ہے۔ اگرچہ پھپھوندی کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر قسم جو ہے پھپھوندی کی یہ ایک خاص قسم کی خصوصیت، ماہیت اور بناوٹ اور اثرات رکھتی ہے جو آب و ہوا اور ماحول کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو پھپھوندی سے پیدا ہونے والی سوزشیں مختلف انداز میں حملہ آور ہوتی ہیں۔ رنگ ورم، ٹینیا کارپورس، داد۔ جب کوئی تندرست آدمی کسی مریض کے پاس جاتا ہے تو 1 سے 3 ہفتوں کے بعد اس شخص میں بیماری کی یہ علامات دکھائی دینے لگتی ہیں۔ یہ بیماری بچوں کو عام طور پر جانوروں سے یا گھر کے بڑے افراد جو ہیں ان سے ہوتی ہے۔ مٹی کھودنے اور پودوں کو زمین میں لگانے یا کھودنے یا ان میں مٹی ڈالنے سے مریض کے ہاتھ متاثر ہو جاتے ہیں یا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زراعت یا باغبانی کا کام کرتے ہیں ان میں اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہر روز اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن نو آموزوں کے لیے اس بیماری میں مبتلا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں کام کرتے وقت دستانے استعمال کریں۔ اس بیماری کی یعنی رنگ ورم کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہ بیماری جسم کے ان حصوں پر زیادہ طور پر اثر انداز ہوتی ہے جو ڈھکے ہوئے نہیں رہتے۔ اپنا مرکز بنانے کے بعد یہ پھپھوندی جسم میں ہر طرف یکساں طور پر پھیلتی ہے جس سے اس کے زخم دائرے کی شکل میں بن جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پھپھوندی خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کا جو مرکز ہے، جو دائرے ہیں، ان کی شکل باقی رہ جاتی ہے۔ اس دائرے کے کنارے موٹے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ایک چھلے کی شکل بن جاتی ہے اور وہی شکل اس بیماری کا نام یعنی رنگ ورم ہے۔ ان زخموں میں سوزشوں کے ساتھ دانے نکلتے ہیں اور کبھی کبھی ان پر آبلے بھی بن جاتے ہیں اور کبھی ان پر چھلکے آ جاتے ہیں۔ اضافی طور پر کبھی ان میں پیپ پڑنے لگتی ہے اور کبھی یہ خود بخود ہی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے وسط میں سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ سوزش اگرچہ ہلکے درجے کی بھی ہو لیکن پھر بھی بڑے بڑے سیاہ دھبے ڈال دینا اس بیماری کا خاصہ ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اس طرح سے ہے۔ زخم کھرچنے کے بعد اس بیماری سے اترنے والے چھلکے اور مواد لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا جائے، یعنی مریض کو کسی اچھی لیبارٹری میں بھیجا جائے تاکہ اس کی تشخیص ہو سکے۔ یہ بیماری جسم کے بعض حصوں کو خصوصی طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ان میں ٹانگوں کی داد، پیروں کی داد، داڑھی کی داد، چہرے کی داد اور سر کی داد خاص طور پر شامل ہیں۔ اس کا علاج اس طرح سے ہے کہ اس میں تھوڑا سا اس کو کسی کھردرے کپڑے سے رگڑ کر اس پر ڈرموویٹ لگا دیں۔ یہ ایک پودا ہے تلسی، اس کے پتے پانی میں پیس کر لگائے جائیں۔ طب یونانی میں مرہم کوبا اس کے لیے ایک مفید قسم کی مرہم ہے۔ انگریزی ادویات میں سے ڈرموسپورن سلوشن لگانا اس کے لیے خاصا مفید ہے۔ اس مرض کے لیے یہ ہے کہ صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جائے جو اس مرض کے لیے نہایت ضروری ہے۔